اس ویڈیو میں مضمون ہاؤ ٹو ٹیک اے جاب انٹرویو کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، واٹ از اے جاب انٹرویو؟ نوکری یا جاب حاصل کرنے کے لیے جو انٹرویو دیا جاتا ہے دراصل وہ ہوتا کیا ہے؟ تو اس سے متعلق اس طرح سے ہم جواب لکھ سکتے ہیں کہ اے جاب انٹرویو کنسسٹس آف اے فیس ٹو فیس ٹاک بٹوین اے جاب ایپلیکنٹ اینڈ این امپلائر، یعنی نوکری کے لیے جو انٹرویو وغیرہ دیا جاتا ہے اس میں براہ راست بات چیت ہوتی ہے اس شخص کے درمیان جو کہ انٹرویو دینے آیا ہوتا ہے اور وہ شخص کے جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے جو کہ کسی کمپنی کا مالک یا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ It is conducted to know whether a job candidate has the necessary knowledge, skills and abilities to do the job۔ انٹرویو کی مدد سے انٹرویو دینے والے شخص کے علم، مہارتوں اور صلاحیتوں کے متعلق جانا جاتا ہے کہ آیا وہ شخص اس جاب کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ Question number 2، describe some types of job interviews and their purposes۔ جاب انٹرویوز کی اقسام اور ان کے مقاصد بتانے ہیں۔ جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، behavioral interview is a type of interview in which the personality traits and attitude of a candidate is focused upon۔ تو پہلی جو قسم ہے یہاں وہ ہے behavioral interview، یعنی طریقہ کار یا کسی کا رویہ یا اس کی شخصیت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں جانچنے کے لیے اس طرح کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ اس کا جو اس کی شخصیت ہے وہ کس طرح کی ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، تو ان باتوں پر اس طرح کے انٹرویو میں غور کیا جاتا ہے۔ A case interview judges the problem solving ability by setting up a job scenario and asking the interviewee to solve it۔ ایک اور قسم ہے انٹرویو کی وہ ہے کیس انٹرویو۔ اس میں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی مہارت کو جانچا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک صورتحال پیش کی جاتی ہے اور پھر انٹرویو کے لیے آئے شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسے حل کر کے بتائے۔ Competency based or job specific interview is carried out to see whether the candidate possesses certain skills that are required to carry out a particular job۔ قابلیت سے متعلق یا جاب کی خصوصیت سے متعلق جو انٹرویو لیا جاتا ہے اسے کمپٹنسی بیسڈ یا جاب اسپیسیفک انٹرویو کہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے یہ جانا جاتا ہے کہ انٹرویو دینے والا جو شخص ہے کیا اس میں وہ مہارتیں موجود ہیں جو کہ کسی خاص قسم کا جو جاب ہے یا کام ہے اسے پورا کرنے کے لیے درکار ہوتی ہیں یا ضروری ہوتی ہیں۔ Question number 3، how should one dress for job interview؟ جاب انٹرویو کے لیے کس طرح کا لباس پہننا چاہیے؟ تو جواب دیکھتے ہیں، your clothes should be a clear reflection of your personality، یعنی آپ کی جو شخصیت ہے وہ آپ کے لباس سے ظاہر ہونی چاہیے۔ Fancy and vibrant clothes should be avoided as they might create distraction۔ بہت زیادہ چمکیلے یا بھڑکیلے کپڑے جیسے کہ کسی خاص تقریب وغیرہ میں پہنے جاتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی انٹرویو میں، بلکہ اس طرح کا جو لباس ہے اسے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے کام یا آپ کی باتوں سے آپ کا دھیان ہٹا سکتا ہے۔ One must be dressed up in comfortable, smart and decent clothes to gain self-confidence and to put up a good impression۔ تو لباس اس طرح کا پہننا چاہیے کہ آپ اس میں آرام دہ محسوس کریں، دیکھنے میں وہ اچھا لگے اور مہذب قسم کا لباس ہو تاکہ آپ پر اعتماد رہیں اور ایک اچھا تاثر چھوڑ سکیں۔ Question number 4، what is the impact of dressing on interview؟ یعنی لباس آپ نے کس قسم کا پہنا ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے انٹرویو پر؟ جواب دیکھتے ہیں، your clothes should be a clear reflection of your personality۔ یعنی یہ تقریباً وہی جواب ہے جو کہ پچھلے سوال کا تھا، لیکن اس کے آخر میں ایک جملہ اضافی ایڈ کیا گیا ہے، اسے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں جتنا حصہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ Fancy and vibrant clothes should be avoided as they might create distraction۔ One must be dressed up
in comfortable, smart and decent clothes to gain self-confidence and to put up a good impression. تو یہ حصہ جو ہے تقریباً وہی ہے جو پچھلے سوال کے جواب میں لکھا گیا تھا، کیونکہ یہ خاصے ملتے جلتے ہیں ان کے جوابات، لیکن ایک آخری جملہ جو ایڈ کیا گیا ہے اسے سمجھ لیتے ہیں. The way you dress up can also impact the interviewer and can help to add to your impression to get the job. یعنی جس طرح سے آپ انتخاب کرتے ہیں لباس کا، جس طرح کے آپ کپڑے پہن کر انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، اس کا اثر اس شخص پر بھی پڑ سکتا ہے جو کہ آپ کا انٹرویو لے رہا ہو. تو جو جاب آپ کا مقصد ہے جاب حاصل کرنا، اس میں یہ ایک اچھا تاثر دینے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. Question number 5. How can a person keep nerves calm during interview? یعنی انٹرویو کے دوران کس طرح سے ایک شخص خود کو پرسکون رکھ سکتا ہے، یعنی گھبراہٹ یا بے چینی سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. جواب دیکھتے ہیں. A person can keep nerves calm by dressing up suitably. تو بہت سے یہاں حل بتائے گئے ہیں، ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلا یہ بتایا گیا ہے کہ آپ خود کو پر اعتماد اور پرسکون رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے لباس کا انتخاب ٹھیک کیا ہے. Coming prepared by inquiring about the job and company. یعنی کہ آپ جس نوکری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کچھ جانچ پڑتال کی ہو، اس کے بارے میں جانا ہو پہلے سے ہی، اور اس کمپنی کے متعلق بھی، تو یہ بھی آپ کو ایک طرح سے پرسکون رکھتا ہے. Doing some pre-interview research and planning to help stay calm. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ پرسکون رہیں انٹرویو کے دوران، اور آپ کو ایک انٹرویو کے دوران کیا کچھ سوالات یعنی جس طرح سے پوچھے جا سکتے ہیں ان کے لیے بھی آپ تیار رہیں، تو یہ چیز بھی جو ہے آپ کو مدد دے سکتی ہے. Catching a good sleep before interview is also important to stay calm and relaxed. یعنی انٹرویو سے پہلے اگر آپ نے اپنی نیند اچھی طریقے سے پوری کی ہے تو یہ چیز بھی آپ کو مدد کرے گی پرسکون رہنے کے لیے. تو ایک طرح سے آپ گھبراہٹ کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے، سوالات کے جواب آپ پورے اعتماد سے دے سکیں گے اور بالآخر انٹرویو میں کامیابی حاصل کر سکیں گے. یہاں مزید ایک پوائنٹ ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ موک انٹرویو کین آلسو بی ہیلپ فل ان دس ریگارڈ. یعنی موک انٹرویو جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں مدد دے سکتا ہے. تو موک انٹرویو یعنی ایک فرضی سا انٹرویو ہوتا ہے جو اصل انٹرویو سے پہلے ایک طرح کی تیاری کے طور پر کیا جا سکتا ہے اپنے دوستوں وغیرہ یا گھر والوں کے ساتھ مل کر. تو یہ بھی اس سلسلے میں مدد دے سکتا ہے تاکہ ایک طرح سے آپ کا وہ جو ڈر یا خوف ہے انٹرویو کے لیے وہ باقی نہ رہے اور آپ خود پر قابو رکھ سکیں اور انٹرویو کے دوران آپ پر اعتماد رہ سکیں. Question number 6. What is the importance of first 5 minutes in a job interview? یعنی پہلے 5 منٹ جو ہیں ایک انٹرویو کے دوران ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے. How should the opening of the interview be planned? کس طریقے سے انٹرویو کے جو شروع کا حصہ ہوتا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے. تو جواب دیکھتے ہیں. First 5 minutes are very important in an interview as studies have shown that most of the hiring decisions are taken in first 5 minutes. یعنی پہلے 5 منٹ جو ہیں وہ انٹرویو کے دوران بہت ہی اہم ہوتے ہیں. جیسے کہ تحقیق نے یہ بتایا ہے کہ عام طور سے کسی شخص کو نوکری پر رکھنے یا نہ رکھنے کا جو فیصلہ ہوتا ہے پہلے 5 منٹ میں ہی طے کر لیا جاتا ہے. A candidate must prepare well before the opening of the interview. لہٰذا جو شخص انٹرویو دینے آیا ہو اسے پہلے سے ہی شروع کا جو حصہ ہوتا ہے انٹرویو کا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. If they are able to answer the first few questions suitably, it will give them enough confidence to do well through the rest of the interview. یعنی اگر کوئی نوکری کا جو امیدوار ہے وہ شروع کے چند ایک جو سوالات ہیں ان کے جوابات ٹھیک سے دے پائے تو اس کی مدد سے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر باقی کے انٹرویو میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے. یعنی باقی کا انٹرویو بھی اس کا اچھا ہو جاتا ہے. معاف کیجیے گا یہ کویسچن نمبر 6 تھا. معاف کیجیے گا یہ کویسچن نمبر 6 تھا اور یہ اس کے ساتھ یہ اس کا آنسر نمبر 6 ہے. یہاں ٹائپنگ ایرر کی وجہ سے یہ غلطی سامنے آئی لیکن اسے درست کر دیا گیا ہے.
تو اب دیکھتے ہیں کویشچن نمبر 7. واٹ از دا رول آف سیلف کانفیڈنس ان جاب انٹرویو اینڈ ہاؤ کین اٹ بی بوسٹڈ؟ یعنی جاب انٹرویو کے لیے خود اعتمادی کیا کردار ادا کرتی ہے اور اسے کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں. سیلف کانفیڈنس پلیز اے وائٹل رول ان اے جاب انٹرویو، یعنی ایک جاب انٹرویو کے اندر خود اعتمادی ایک خاصا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اٹ کین ہیلپ دا کینڈیڈیٹ ٹو پرفارم ویل ان دی انٹرویو. اس کی مدد سے نوکری کا جو امیدوار ہوتا ہے، جو انٹرویو دینے آتا ہے، وہ اپنی انٹرویو میں اچھی کارکردگی کر سکتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے اس انٹرویو کو حل کر سکتا ہے. سیلف کانفیڈنس کین بی بوسٹڈ بائی بیکمنگ پریپیئرڈ ٹو دی انٹرویو سینٹر، یعنی جس مرکز میں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہوں اس میں جانے سے پہلے اگر آپ تیاری کر لیں تو اس سے بھی آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی. شیک ہینڈ فرملی، آپ مضبوطی کے ساتھ مصافحہ کریں یا ہاتھ ملائیں جس شخص نے آپ کا انٹرویو لینا ہو. کیپ اے اسمائل، آپ ایک مسکراہٹ رکھیں اپنے چہرے پر. سٹ اپ رائٹ، سیدھا بیٹھیں. آسک فار اے گلاس آف واٹر ٹو اسٹے کام، اگر آپ کو خود کو پرسکون رکھنا ہو اس کے لیے آپ پانی کا گلاس وغیرہ بھی منگوا سکتے ہیں، یعنی پانی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں تاکہ ٹیک اے سپ بفور آنسرنگ اے ڈیفیکلٹ کویسچن، کہ اگر کوئی مشکل سوال ہو تو اس کا جواب دینے سے پہلے آپ پانی پی سکتے ہیں. یہ آپ کو مزید پرسکون کر دے گا، پر اعتماد بنائے گا. تھنک بفور یو اسپیک اینڈ ڈو ناٹ رش، آپ بولنے سے پہلے سوچئے، جلد بازی نہ کیجیے. اس طرح سے بھی آپ پر اعتماد رہیں گے. اینڈ لسن کیئرفلی ٹو کویسچنز اینڈ آنسر پریسائزلی، اور بغور سوالات کو سنیے اور پھر ان کا مختصر جواب دیجیے. اسٹیئنگ کام کین بوسٹ یور سیلف کانفیڈنس فردر، تو لہٰذا اگر آپ پر اطمینان یا پرسکون رہیں گے تو اس سے آپ کی خود اعتمادی جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. Question number 8. What type of text is used in the lesson how to take a job interview? Illustrate it with examples from the text. تو مضمون میں سے کوئی نہ کوئی مثال دے کر اس بات کو واضح کرنا ہے. جواب دیکھتے ہیں. The text used in the lesson how to take job interview is simple and clear. یعنی کہ مضمون ہاؤ ٹو ٹیک اے جاب انٹرویو کے اندر جو تحریر استعمال کی گئی ہے وہ بہت ہی سادہ اور صاف ہے، یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. نو ڈیفیکلٹ لینگویج از یوزڈ، اس میں کوئی بھی مشکل الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. تھنگس آر ایکسپلینڈ ان اے سیکوینس، ایک ترتیب سے چیزوں کو بتایا گیا ہے. ایچ ٹاپک سینٹینس از سپورٹڈ بائی ایگزامپلز اینڈ ریزنس. فار ایگزامپل، ہر ایک تعارفی جملہ جو ہے کسی بھی پیراگراف کا، یعنی شروع کا جو جملہ ہوتا ہے جس میں اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو مثالوں اور وجوہات کی مدد سے مزید بتایا گیا ہے. یعنی یوں ہی کوئی بات نہیں کر دی گئی بلکہ جو بھی بات کی گئی ہے اس کو مزید واضح طور پر بتانے کے لیے مختلف مثالیں وغیرہ استعمال کی گئی ہیں. تو اب جیسے کہ یہاں کہا گیا تھا کہ السٹریٹ بھی کرنا ہے، یعنی مضمون سے کوئی حوالہ دینا ہے، تو اس طرح سے ای جی یا فار ایگزامپل لکھنے کے بعد آپ مضمون کا کوئی حصہ نقل کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اس پیراگراف کو مضمون سے چنا ہے لیکن اس کو پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلا جملہ اگر لکھ لیں اس کے بعد اس طرح سے یہ ڈاٹ کے نشان بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا شروع کا کچھ حصہ لکھنے کے بعد آخر میں اس طرح سے یہ 3 ڈاٹس کے جو نشان ہیں وہ لگا سکتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات ابھی یہاں جاری ہے. لیکن یہ محض آپ جو حصہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس جواب میں، اس میں وہ بات پوری ہو جاتی ہے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی یہ پوائنٹ ایک بتایا تھا اس جواب میں کہ جو ٹاپک سینٹنس ہے اس کو کسی نہ کسی ایگزامپل یا وجوہات کی مدد سے مزید بتایا جاتا ہے. جیسے اس کو ہم پڑھتے ہیں اس حصے کو. اسٹڈیز شو دیٹ اباؤٹ 30% آف ہائرنگ ڈیسیجنز آر میڈ ود ان دا first 5 minutes, and 5% are made in the first 60 seconds.
تو یہاں جس طرح سے بات ہو رہی تھی، ایک سوال میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ کس طرح سے پہلے 5 منٹ میں ہی یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ آیا جو شخص انٹرویو دینے آیا ہے اسے نوکری پر رکھنا ہے یا نہیں. تو اس کے متعلق یعنی کہ یہ ایک بیان دیا گیا ہے یہاں پر، اور مزید اس کو کس طرح سے آگے سپورٹ کیا گیا ہے یہ دیکھتے ہیں. سو یو ہیو ٹو لک ان ٹو دیٹ پارٹ، یعنی آگے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس بات پر آپ کو غور کرنا چاہیے. کنسیڈرنگ دی امپورٹنس of your first impression as well as your own nerves in the beginning of the interview, it is a good idea to carefully plan your opening. تو لہٰذا یہاں ایک نصیحت کی گئی ہے کہ جو جاب انٹرویو کے کا شروع کا حصہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے. وہ اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے ایک اچھا تاثر چھوڑنے کے لیے. تو یعنی یہاں پر اب وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پہلے جو چند منٹ ہوتے ہیں وہ کیوں اہم ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک اچھا تاثر چھوڑنے میں ان چند منٹوں کے لیے تیاری کرنا کتنا اہم ہے. If you can ace the first question, it will build your confidence for the rest of the interview. تو اب یہاں یہ بھی مثال ایک دی گئی ہے کہ اگر آپ پہلا جو سوال ہے ٹھیک طریقے سے اس کا جواب دے پائیں گے تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، باقی کا انٹرویو بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا. اسی طرح سے یہاں ایک اور مثال بھی موجود ہے کہ ایک بیان یا ایک بات کہی گئی ہے یا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ون امپورٹنٹ کی ٹو سکسیس از سیلف کانفیڈنس، یعنی کامیابی کی جو ایک کنجی ہے وہ یہ بھی ہے، یا ایک راز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ پر اعتماد رہیں. خود اعتمادی جو ہے وہ بہت اہم ہے. پھر آگے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ این امپورٹنٹ کی ٹو سیلف کانفیڈنس از پریپریشن، یعنی اس کا ایک حل بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ پر اعتماد رہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے تیار رہیں اس انٹرویو کے لیے. اور پھر آگے چل کر اس طرح مختلف ایگزامپلس دی گئی ہیں کہ کس طرح سے اپنے ہاتھ میں لانا ہے، مسکراہٹ اپنے چہرے پر قائم رکھنی ہے وغیرہ. اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 9. واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دا لیسن ہاؤ ٹو ٹیک اے جاب انٹرویو، یعنی کہ جو مضمون ہے کہ جاب انٹرویو کو کس طرح سے لینا چاہیے یا اس میں کس طرح سے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس مضمون کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے. جواب دیکھتے ہیں. The central idea of the lesson is to provide guidance to candidates who have to appear in a job interview. یعنی اس کا مرکزی خیال جو ہے دراصل اس سے تعلق رکھتا ہے کہ کس طرح سے جو لوگ انٹرویو میں امیدوار کے طور پر جاتے ہیں تو ان کی رہنمائی کی جائے. Basic skills, prerequisites, and some useful techniques have been discussed to help the candidates look smart, act confidently, and aim for a success in the interview. بنیادی مہارتیں، پہلے سے ضرورت آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جنہیں پیشگی ضروریات بھی کہتے ہیں، اور کچھ اہم ٹیکنیکس وغیرہ جو ہیں ان کے متعلق یہاں اس مضمون کے اندر بات چیت کی گئی ہے تاکہ امیدوار جو ہے انٹرویو کے لیے جو جا رہے ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے تاکہ وہ دیکھنے میں بھی اچھے لگیں اور وہ پر اعتماد رہیں اور ایک کامیاب انٹرویو کی امید رکھ سکیں یا انٹرویو میں کامیابی کا ارادہ کر سکیں ان مختلف مشوروں اور اہم معلومات کی مدد سے. Question number 10. What is mock interview? What is a mock interview? How can it be helpful for preparation of job interviews? یعنی کہ ایک عارضی انٹرویو جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے ایک جاب یا نوکری کے لیے جو انٹرویو ہوتا ہے اس کی تیاری میں. جواب دیکھتے ہیں. A mock interview is a practice interview done before the real interview. یعنی mock interview دراصل ایک عارضی سا انٹرویو ہوتا ہے، یعنی کہ جو تیاری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اصل انٹرویو کی، یعنی اس سے پہلے یہ اس کو ایک طرح سے پریکٹس کیا جاتا ہے. In a mock interview we can get a chance to practice with any friend or family member and get an idea about what it could be like in real. یعنی ایک عارضی انٹرویو جو ہے اس کی مدد سے ہمیں اپنے کسی بھی دوست یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ پہلے سے ہی مشق کرنے کا موقع ملتا ہے تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ اصل انٹرویو جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا. It can improvise any weak areas and also help to overcome interview fear.
اس کی مدد سے ہم اپنی کمزوریوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور انٹرویو کا جو ایک خوف ہوتا ہے اس پر قابو پا سکتے ہیں. جیسے کہ موک انٹرویو ایک طرح سے ہمیں ذہنی طور پر اصل انٹرویو کے لیے تیار کر دیتا ہے. تو یہ مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.